السلام علیکم۔ جماع، صحبت کرنا اور ہم بستر ہونا انسان کی وہ طبی اور اہم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات میں بھی رکھا ہے، لیکن شریعت نے انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کے کچھ آداب اور طریقے رکھے ہیں تاکہ انسان اور حیوان میں فرق ہو جائے۔ اگر جماع کا مقصد فقط شہوت کی تکمیل ہی رکھی جائے جس طرح بھی ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہوا؟ اس لیے اس کے آداب کی رعایت شرعی حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حق بھی ہے۔ پھر شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کے اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ استعمال کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ جماع کا ایک ادب یہ ہے کہ پہلے عورت کو پیار و محبت سے اور ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے وہ بھی آمادہ ہو جائے۔ عورت کو مائل کرنے اور اس کی خواہش ابھارنے کی بہت سی صورتیں ہیں جو عورتوں کی مزاج و احوال کے اعتبار مختلف رہتی ہے۔ مثلاً پیار و محبت کی باتیں کرنا وغیرہ۔ جماع ایسے وقت میں کیا جائے جس میں طبیعت کا توازن کے درست ہو، نہ زیادہ بھوک کی حالت ہو، نہ بالکل پیٹ بھرا ہوا ہو، نہ ہی پیشاب و پاخانہ کا تقاضا ہو، نہ نیند کا غلبہ ہو، نہ ذہن پریشانیوں اور الجھنوں کا ہجوم ہو۔ جماع میں حتی المکان ستر اور پردہ ہونا چاہیے۔ جماع کے موقع پر قبلہ رخ نہ ہونا چاہیے، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے۔ جماع سے بلکہ ملاقات سے پہلے یہ بھی مناسب ہے کہ مسواک، ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ سے منہ کو اچھی طرح صاف کر دینا چاہیے۔ جماع سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کو اپنی جنسی اعضاء الگ کپڑے سے صاف کر لینی چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ استنجا کر کے اور ان اعضاء کو دھو کر وضو کر کے سوئے، اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور دوبارہ جماع کرنے میں نشاط پیدا ہوگا۔ اگر وضو نہ کرے تو کم از کم تیمم کر لے تاکہ کچھ درجہ میں تو پاکی حاصل ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حیض و نفاس یعنی عورت کی ناپاکی کی حالت میں صحبت کرنا بالکل حرام ہے۔ حیض کے بعد جو خون آتا ہے اس کی کم مدت مقرر نہیں اور زائد سے زائد مدت 40 دن 40 راتیں ہے۔ ماہواری کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہے۔ نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی کم مدت مقرر نہیں اور زائد سے زیادہ مدت 40 دن 40 راتیں ہیں۔